اردو فیری ٹیلز میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام حجر رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ حجر کو وراثت ملے گی، حجر کو وراثت نہیں ملے گی اور حجر کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 حجر کو وراثت ملے گی اور کس ایک کو نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور ان سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں اپنے سامان لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک حجر نے جب پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسرے حجر نے پوچھا، تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی بھی تھی؟ تو آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے حجر نے کہا کہ تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک ہے، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی۔ بس اب جلدی سے بتا میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں حجر نے مل کر جواب دیا، بخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہ ہے، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اپنے جرم چھپانے کے لیے اب جھوٹ بول رہے ہیں۔ جناب والا، اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والوں نے قاضی سے اپنا قصہ کہہ سنایا۔ قاضی نے ان تینوں سے پوچھا، جس طرح تم نے تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب اعلیٰ ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا، البتہ ہاں اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے ہیں۔ جناب میں نے اسے دیکھا تھا کہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے کیونکہ راستے کے ایک طرف گھاس کو تو اونٹنی نے خوب کھایا تھا مگر دوسری طرف گھاس ویسی موجود تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہے۔ دوسرے حجر نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو تھے لیکن چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا جس کا مطلب صرف ایک ہی بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی ہے۔ تو تیسرے حجر نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں گوبر ایک ہی لائن میں بالکل سیدھا پڑا تھا جس کا مطلب ایک ہی تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔ قاضی نے بغیر دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے تمہاری اونٹنی کو دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا کہ تم تینوں آج رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ ہے اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ جب بات قاضی تک پہنچی تو ان تینوں کو اپنی عدالت میں قاضی نے طلب کر لیا۔ تینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کس نے کہا کہ وہ گوشت جو تمہارے سامنے پیش کیا گیا تھا کتے کا گوشت تھا؟ پہلا بولا، میں نے کہا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے آج کچھ نہیں تھا تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر گوشت پکایا اور کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ اس نے بتایا، گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کی چربی نیچے چربی ہوتی ہے جبکہ یہ سارا چربی نما گوشت ہے جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت ہے۔
قاضی نے کہا تم وہ حجر ہو جس کے اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے پوچھا کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ ہے اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا کہ میں ہوں جس نے یہ کہا تھا کہ قاضی نے پوچھا تمہیں کیسے لگا کہ یہ روٹیاں کسی حمل والی عورت نے بنائی ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی تھیں اور خوب پکی ہوئی، جبکہ دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے یہی اندازہ لگایا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا، وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا تم وہ حجر ہو جس کو اس کے باپ کے ترکہ سے وراثت کا حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں میں سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ کون ہے جس نے کہا تھا کہ میں والد الحرام ہوں؟ تو اس نے جواب دیا میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور ماں سے پوچھا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس نے ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حرام کی ہو۔ قاضی نے واپس آ کر تیسرے سے کہا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلانے کے لیے بھیجتے، نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم وہ حجر ہو جس کو اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے والد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے۔ تم بھی میری طرح والد اور حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں حجر اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو دروازے پر رکھا ہوا پایا، اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا رکھا اور اس کی پرورش بھی کی۔ تو مزید اچھی کہانیوں اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک شیئر اور کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔